اپنا یا کسی دوسرے کا برج معلوم کرنے کا طریقہ۔ ایک ایسا طریقہ جس سے چھوٹا بچہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا برج کون سا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے برج معلوم کرنے کا سب سے آسان طریقہ۔ اپنا برج خود معلوم کریں، صرف 5 منٹ میں اپنے نام کے اعداد خود نکالیں۔ تو یہ سارا طریقہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا برج کون سا ہے، تو اس کے لیے ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہم سے کافی بڑی رقم جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا جو برج ہے وہ یہ ہے۔ تو کل مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پر کال کی اور مجھے کہا کہ عامل صاحب، ہم نے بہت کوشش کی، ہم سے یہ سارا حساب کتاب نہیں ہوتا، تو آپ برائے مہربانی ہمیں بتا دیں کہ یہ کس طرح برج دیکھا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو اس بھائی کے لیے یہ سارا حساب کتاب تو بنانا ہے، وہ خود بھی دیکھ لے گا اور کچھ دوستوں کا اور بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب آپ نے کسی کا برج دیکھنا ہو یا اپنا دیکھنا ہو، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے۔ جیسے اس بھائی نے مجھے بتایا، اس کا نام ہے اسد علی بنت کوثر بی بی۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان اعداد کو علیحدہ کر لینا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں میں نے الف لکھا، الف کا 1 ہے۔ اس کے بعد سین ہے، تو میں نے یہاں سین لکھ دیا، اور سین کے جو اعداد ہیں وہ 60 ہیں۔ اس کے بعد دال ہے، تو دال کے جو اعداد ہیں وہ 4 ہیں۔ اسی طرح آگے پھر عین ہے، عین کے جو اعداد ہیں وہ 70 ہیں۔ پھر اس کے بعد لام ہے، تو لام کے 30 ہیں۔ تو اس کے بعد چھوٹی یہ ہے، اس کے جو ہیں وہ 10 ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، پھر اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، اور ان حروف کو آپ نے علیحدہ علیحدہ کر لینا ہے۔ یہ جو آگے میں نے اعداد لکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو چارٹ دکھا دوں گا، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ ایزیلی یہ سارا کام کر سکیں۔ تو دوستو یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہاں بنتے نہیں لکھنا، لیکن یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنا نام وہی لکھنا ہے جو پیدائش کے وقت آپ کا نام رکھا گیا تھا، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ رانا صاحب لگ جاتا ہے، کسی کے ساتھ ملک صاحب ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں آپ نے لکھنا۔ آپ نے صرف جو پیدائش کے وقت آپ کا نام رکھا گیا تھا وہی لکھنا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جیسے یہ دیکھیں کوثر بی بی لکھا ہوا ہے، اگر کسی کی والدہ کا نام صرف اس وقت کوثر رکھا گیا ہے تو پھر بی بی آپ نے ضرور لگا لینا ہے، بی بی کے آپ نے اعداد نکالنے ہیں ضرور۔ تو اس کے بعد آپ نے اسی طرح جب آپ اپنے نام کے اعداد نکال لیں، پھر آپ نے اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں پہلے کاف ہے،
تو کاف کے جو اعداد ہیں وہ 20 ہیں. پھر اس کے بعد واو ہے، واو کے 6 ہیں. پھر اس کے بعد سے ہے تو سے کے 500 ہے. پھر اس کے بعد رے ہے تو رے کے 200 ہے. تو پھر بے ہے، بے کے 2 ہیں، اور چھوٹی یہ ہے اس کے 10 ہیں. پھر بے ہے، پھر اس کے 2 ہیں، پھر چھوٹی یہ ہے اس کے 10 ہیں. تو جب آپ یہ سارا کام کر لیں تو پہلے آپ نے اپنے نام کے جو اعداد نکالے ہیں ان کو آپ نے جمع کرنا ہے. یہ دیکھے جائے 4 اور 1 5، تو یہاں میں نے 5 لکھ دیا. پھر یہاں یہ دیکھے 6 اور 7 13 13 14 15 16 16 اور 1 17، تو یہاں میں نے 175 لکھ دیا. یہ اس کے نام کے اعداد ہیں 175. اب آپ نے اپنی والدہ کے جو نام ہیں ان کو آپ نے جمع کرنا ہے. جیسے 6 اور 2 8 اور 2 10. 10 کا یہاں 0 آئے گا، تو اس کے بعد 2 3 4 اور 1 جو ادھر سے بچا تھا وہ 5 ہو گئے، اور پھر 5 اور 2 7، یہ ہو گئے 750. اور 750 کو میں نے یہاں لکھ دیا. اب ان دونوں کو میں نے جب جمع کیا، یہ دیکھو میں نے 5 لکھ دیا، پھر 7 اور 5 12، یہاں میں نے 2 لکھ دیا، 1 حاصل آیا، 7 1 8 اور 9 925 ہو گئے. اب یہ دیکھیں 925 کو میں نے 12 پر تقسیم کرنا ہے. اگر میں یہاں 9 کو نیچے لاتا ہوں تو یہ چھوٹی رقم ہے، اس طرح 9 جو ہے وہ 12 پر تقسیم نہیں ہوگا. تو میں نے 2 بھی اوپر سے لے لیا اور یہ ہو گئے 92. 92 کو میں نے 12 پر تقسیم کرنا ہے. تو جب میں 12 کا پہاڑا پڑھتا ہوں تو یہ 7 تک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ 12 8 96 ہوتا ہے، اس لیے 12 7 84 ہے. 12 کا پہاڑا جو ہے وہ 7 تک پڑھا. تو اب بقایا جو بچے ہیں ہمارے پاس وہ 8 ہیں. اگر ہم 92 سے 84 نکال دیتے ہیں تو بقایا ہمارے پاس جو بچتے ہیں وہ 8 ہیں. اب 8 جو ہے وہ چھوٹی رقم ہے کیونکہ وہ 12 پر تقسیم نہیں ہو سکتی، تو اس لیے میں نے اوپر سے 5 جو بچا تھا وہ نیچے لے آیا. اب یہ ہو گیا 85. اب میں پھر 12 کا جو پہاڑا ہے وہ پڑھتا ہوں. دیکھیں کہاں تک پڑھا جاتا ہے، وہ بھی 7 تک ہی پڑھا جائے گا. تو 12 7 84 ہو گیا. اور اب جب میں 85 میں سے 84 نکالتا ہوں تو بقایا بچے گا 1. تو اب یہ جو 1 ہے یہ آپ کا برج ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہمارا برج ہے. تو اس کے لیے آپ یہ چارٹ دیکھ سکتے ہیں. چارٹ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، اور اوپر ان کے جو سارے حروف کے اعداد ہیں وہ بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں. جیسے الف کا 1 ہے، بے کے 2 ہے، جیم کے 3 ہے، دال کے 4 ہیں. تو اسی طرح یہ سارے جو ہے نا یہ اعداد لکھے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ کا 1 بچا تھا تو اس کے لیے آپ کا یہ برج 1 حمل ہے. اسی طرح اگر 2 بچتا ہے تو سور ہے، اگر 3 بچتا ہے تو جوزہ ہے، اگر 4 بچتا ہے تو سرطان ہے، اگر 5 بچتا ہے تو اسد ہے، اگر 6 بچتا ہے تو پھر سملہ ہے، اور اگر 7 بچتا ہے تو میزان ہے، 8 بچتے ہیں تو پھر عقرب ہے، 9 بچتے ہیں تو پھر کوس ہے، 10 بچتے ہیں تو پھر جدی ہے، 11 بچتے ہیں تو پھر دلو ہے، اور اگر برابر پر تقسیم ہو جاتا تو پھر ہوت ہے. تو دوستو یہاں میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں، کیونکہ بعد میں آپ مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھیں گے کہ عامل صاحب اس کا کیا کریں. اردو کے جو حروف ہیں وہ کچھ ایسے حروف بھی ہیں جو ان میں نہیں آتے، جیسے پے، چے، گاف، ڈال اور بڑی یہ. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن دوستوں کے ناموں میں یہ حروف آتے ہیں، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ بہت سارے عامل حضرات جو ہیں وہ یہ طریقہ بتاتے ہی نہیں کسی کو. تو اگر آپ کے نام میں پے آتا ہے تو آپ نے اس کے 2 لگانے ہیں جیسے بے کے ہیں، اور اگر چے آتا ہے تو پھر آپ نے 3 لگانے ہیں جیسے جیم کے ہیں، اور اگر گاف آتا ہے تو پھر آپ نے 20 لگانے ہیں جیسے کاف کے ہیں، اور اگر ڈال آتا ہے تو پھر آپ نے 4 لگانے ہیں جیسے دال کے ہیں، اور اگر بڑی یہ آتی ہے تو پھر آپ نے 10 لگانے ہیں جیسے چھوٹی یہ کے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس طرح چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے
وہ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا برج کون سا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور دوست ہو جس کو اس طرح کے کاموں کا شوق ہو اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہو اپنا برج معلوم کرنے کے لیے، کسی کا برج معلوم کرنے کے لیے، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔